یہاں پر جب یہ آخری یک کی بات آئی تو مسلمان کہتے ہیں کہ انتم ایشواڑی قرآن ہے. ابھی دعوے کی بات جانے دیں، لیکن قرآن نے بھی کچھ وید کے بارے میں کہا یا نہیں کہا ہے؟ یہ قرآن کی بہت چھوٹی سی ایک آیت ہے، بہت سی جگہوں کے ہیں، اس لیے کہ مجھے آگے چلنا ہے، سمے نہیں ہے، اس لیے میں صرف ایک آیت رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہی قرآن آدی گرنتھوں میں موجود ہے. آدی گرنتھ کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے پہلے ہو، سب سے شروع کے. تو قرآن ریفر کر رہا ہے، مسلمان نہیں جانتے، اس لیے کہ وہ تو صرف بہت چھوٹا سا بھاگ انہوں نے یاد کیا ہوا ہے، اسے بھی عربی میں پڑھتے ہیں، ارتھ نہیں جانتے. تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہی قرآن آدی گرنتھوں کے اندر موجود ہے، تو کم سے کم بھارت ورش کے باہر والوں کو جانے دیجیے. مسلمانوں نے سوچا کہ آدی گرنتھ، جب یہ شبد بول رہا ہے تو کہ آدی گرنتھ کون سے ہیں؟ کیا کہیں تھے؟ دنیا میں ایک ہی دھارمک قوم تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارے پاس ہے، دعویٰ ہی صحیح. تو کم سے کم دیکھ لو یہی تو نہیں ہے جسے قرآن نے کہا ہے. اور دیکھ لینے کی بات یہ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہی قرآن ملے گا اس کے اندر، مطلب شکشائیں ایک ہوں گی. اب دیکھیے ایک پھر مول ایک خالی ایک کامن سینس کی بات آتی ہے. ایشور ایک ہے. جب ایک ہے اور دھرم کسے کہتے ہیں؟ اس نے جو چاہا اسے ہم دھارن کریں، اسے دھرم کہتے ہیں. یہ بہت سی پریبھاشاؤں کا سار ہے. اسے دھارن کرنے کو دھرم کہتے ہیں، جو اس نے چاہا. ہم اپنی اچھا سے جو کچھ یہاں طے کرتے ہیں وہ مت ہوتے ہیں، وہ ازم ہوتے ہیں، وہ درشن ہوتے ہیں، وہ فلسفیز ہوتی ہیں، دھرم نہیں ہوتا. تو دھرم ایشور کا دیا ہوا. پراچین کال میں کبھی ایشور نے کسی اپنے رشی یا اس کے مادھیم سے وشو کو، دنیا کو وید دے دیے، ایشور کی وانی اپنی. اس کے بعد ایک دعویٰ اور آ رہا ہے بیچ میں بہت سے چھوڑتے ہوئے بات کر رہا ہوں، کہ اب سے 2000 سال پہلے ییشو حضرت عیسیٰ مسیح نے آنے کے بعد لوگوں کو عیسائی بنا دیا. ان کا ایشور کی وانی یہ ہے. پھر اب سے 1500 سال پہلے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد لوگوں کو مسلمان بنا دیا. ان کا ایشور کی وانی یہ ہے، اس سے مکتی ہوگی. تو اس 1500 سال سے پہلے کے لوگوں کی مکتی کیسے ہوگی؟ اگر مکتی کا سادھن صرف وہی تھا جو ییشو نے، حضرت عیسیٰ مسیح نے دیا تھا، تو اس سے پہلے کے لوگوں کی مکتی کیسے ہوگی؟ یہ تو جب سے یہاں پر مانوتا موجود ہے تب سے مکتی کا سادھن ایک ہی ہونا چاہیے، وہ مکتی کا مارگ ایک ہی ہونا چاہیے. دھرم 1500 سال پہلے کوئی نیا نہیں چل سکتا. اگر کوئی نیا چلے گا تو درشن ہوگا. دھرم 2000 سال پہلے کوئی نیا شروع نہیں ہو سکتا. اگر نیا شروع ہوگا تو وہ درشن ہوگا، دھرم نہیں ہوگا، دین نہیں ہوگا. دھرم تو جب سے مانوتا ہے جب سے چلے گا اور وہ ایک رہے گا. تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں یہاں پر لوگ کہنے لگے، اور میں صرف مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو یہاں موجود ہیں، کہ پیغمبر آپ کی باتیں جو ہیں آپ کے ذریعے ہی تو جو کچھ آپ سمجھتے ہیں یا آپ مانتے ہیں وہی ہمارے دوسرے بھائیوں کو جاتا ہے، وہ بھی ماننے لگتے ہیں. پیغمبر پروفٹ محمد اسلام کے فاؤنڈر نہیں تھے، فاؤنڈر ہو نہیں سکتے. فاؤنڈر ہوں گے تو درشن ہوگا. وہ کوئی نیا دھرم نہیں شروع کر سکتے. کیا کوئی کہیں کہا انہوں نے کہیں دعویٰ کیا؟ اچھا مسلمان تو یہ کہتے ہیں نا وہ انتم، اسلام کے انتم پیغمبر تھے. اگر انتم تھے تو کوئی پہلا ہوگا نا، فاؤنڈر تو نہیں ہوئے، کچھ بیچ میں بھی ہوں گے. پہلا کون تھا؟ پہلا تو وہی ہوگا جہاں سے مانوتا شروع ہوئی ہوگی. تو اس لیے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے ہندوستان سے نام لیا. لفظ ہند عربی میں موجود تھا، افغانستان سے نہیں آیا ہے. اب میں نے بڑے بڑے اسکالروں کو سنا ہے اور ان کے لیکھ بھی پڑھے، بڑے بڑے اسکالر، کہ وہاں سے ادھر سے جو لوگ آئے ایران کی طرف سے یا افغانستان کی طرف سے، ان کی بھاشا میں سا کو ہا سے بدل دیتے تھے، تو اس لیے وہ سندھو سے ہندو بن گیا. غلط ہے بالکل. اس لیے کہ یہ جو آئے ہیں ان سے بہت پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آج بھی موجود ہیں، ان میں شبد ہند موجود ہے. وہ اپنی لڑکیوں کا، عورتوں کا جو خوبصورت ہوتی تھی، اچھی ہوتی تھی، وہاں بڑا اچھا نام تھا، ان کا نام ہند رکھتے تھے. ان کے قطن اور حدیث کے اندر موجود ہے کہ ہندوستان، ہند کی طرف سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. تو کیوں کہا تھا کہ جنت کی خوشبو آتی ہے ادھر سے؟ کچھ تو بات ہوگی.